صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معزز ناظرین، حاضر ہیں سلسلہ ایک آیت قرآن سے۔ آج کی جو قرآن پاک کی آیت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس آیت کا تعلق 24واں پارہ ہے، سورۃ المومن کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں مومنین سے دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیت کے تحت انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے دعا مانگنے کے آداب، دعا کی قبولیت کی شرطیں اور دعا کے قبول نہ ہونے کے اسباب۔ اللہ تعالیٰ سن کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ 24واں پارہ ہے، سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی جاتی ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی نجات ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ذمہ ہوگی تو کامیابی ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی اقسام میں سے ایک قسم دعا بھی ہے، اور اس آیت پاک میں دعا کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ دعا کی ترغیب بھی حدیث میں دلوائی گئی، دعا کے آداب بھی بیان کیے۔ دعا کی ترغیب کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں، پیارے آقا نے فرمایا کہ دعا ان مصیبتوں میں بھی نفع دیتی ہے جو مصیبتیں نازل ہو چکی، اور دعا ان مصیبتوں سے بھی فائدہ دیتی ہے جو مصیبتیں ابھی نازل نہیں ہوئی، لہٰذا اے مومنو تم اپنے اوپر دعا مانگنے کو لازم کر لو۔ اور دعا کے آداب میں سے یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ دعا جب بھی مانگے بندہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ میرا رب عز و جل میری دعا کو ضرور پورا کرے گا۔ دعا اخلاص کے ساتھ مانگے۔ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا میں کوئی ایسی چیز کا سوال نہ کرے کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ دعا کا ادب ایک یہ بھی ہے کہ دعا میں کسی ایسی بات کے بارے میں دعا اگر قبول نہ ہو تو اس کے بارے میں تکرار نہ کرے، شکایت نہ کرے۔ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے دعا مانگے۔ اور دعا مانگنے کی ترغیب جیسا کہ میں نے عرض کیا حدیث میں بھی دلوائی گئی، قرآن پاک میں بھی دلوائی گئی۔ چند ترغیب آپ کو بھی حاصل ہو، چند اس کے متعلق اقوال میں آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی بھی چیز عزت والی نہیں۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون، آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات دیتا ہے۔ دعا مانگنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو بلا اتر چکی دعا انہیں بھی دور کرتی ہے، اور جو بلا ابھی نہیں اتری دعا ان کو بھی دور کرتی ہے۔ دعا کو فرمایا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، جسے دعا کرنے کے لیے توفیق دی گئی، فرمایا گیا کہ اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو دعا کر، میں تیری دعا سننے کے لیے حاضر ہوں، تیری دعا قبول کرنے کے لیے موجود ہوں۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ آئیے اب ان چند اسباب کی طرف نظر کرتے ہیں کہ جن اسباب کی بنا پر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بندہ دعا قبول میں جلدی کرتا ہے۔ اس سے قبل ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی بندہ دعا مانگتا ہے دعا 3 حال سے خالی نہیں ہوتی۔ آج ہم دعا مانگ کے اس کی قبولیت میں جلدی مچاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے آقا نے فرمایا جب بندہ دعا مانگتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ دعا پوری فرما دیتا ہے، وہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس پر مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس مصیبت کو دعا کی برکت سے پہلے ہی دور کر دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت میں سنبھال کر رکھ دیا جاتا ہے کہ جب کل قیامت میں دنیا جمع ہوگی، کل قیامت میں تمام لوگ جمع ہوں گے، تو دنیا میں جو دعائیں ظاہری طور پر قبول نہیں ہوئی تھی اللہ قیامت میں ان
का अजर सवाब अता फ़रमाएगा, और इतना अजर व सवाब अता फ़रमाएगा कि बंदा वो अजर व सवाब देकर ये तमन्ना करेगा कि काश मेरी दुनिया के अंदर कोई भी दुआ कबूल ना होती और आज यहाँ क़यामत के दिन मुझे मेरी सारी दुआओं का अजर व सवाब मिल जाता। तो कभी भी दुआ मांगने के बाद दुआ की कबूलियत में जल्दी नहीं करनी चाहिए। आइए मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने दुआ के कबूल ना होने के चंद असबाब ज़िक्र किए, उनमें से 5 बातें आपकी समातों की नज़र करता हूँ, और इसको सुनकर देखें कि कहीं दुआ मांगते वक्त हमारी ऐसी हालत तो नहीं होती। अगर ऐसी हालत होती है तो यकीनन ये वजूहात हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती। और ये सुनने के बाद नियत भी करें, कोशिश भी करें कि अपनी दुआओं में इन चीज़ों को माइनस करके दुआ मांगेंगे। पहला सबब फरमाया किसी शर्त या अदब का फ़ौत हो जाना। दुआ के जो आदाब हैं, बंदा उन आदाब को अगर मलहूज़ रख कर दुआ नहीं मांगता तो दुआ कबूल नहीं होगी। दूसरा सबब फरमाया गुनाहों में मुब्तला होना। बंदा अगर गुनाहों को नहीं छोड़ता बल्कि गुनाह भी करता रहता है, साथ साथ दुआएं भी मांगता है, तो दुआ करना, गुनाह करना दुआ को कबूल होने से रोकता है। तीसरा सबब जो दुआ की कबूलियत में रुकावट का ज़रिया बनता है वो फरमाया गया इस्तिग़नाए मौला, अल्लाह ताला से बेपरवाह हो जाना। यानी बंदा दुआ तो मांगता है लेकिन दुआ करते वक्त उसकी ज़हनी तवज्जो कहीं और होती है। दुआ तो मांगता है, दुआ करते वक्त सोचें कहीं और गई होती हैं। दुआ तो मांगता है, दुआ करते वक्त दिल कहीं और मौजूद होता है। तो जब भी दुआ करें ज़हन भी अल्लाह की तरफ हो, सोच भी अल्लाह की तरफ हो, और दिल को भी अल्लाह की बारगाह की तरफ मुतवज्जे करके दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जब ऐसे दुआ मांगेंगे तो अल्लाह इस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। चौथी हिकमत, चौथा सबब दुआ कबूल ना होने का, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा जो चीज़ मांगता है वो उसके हक़ में अच्छी नहीं होती, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ के बदले उसको कुछ और अता फ़रमा देता है और ज़ाहिरी तौर पर हमें ये लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। पाँचवा और आखिरी सबब फरमाया कभी दुआ के बदले सवाब आखिरत देना मंजूर होता है। यानी अगर दुआ कबूल नहीं होती तो मकसद ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में इस बंदे को सवाब देना चाहता है, इस बंदे का सवाब आखिरत में जमा करके रख दिया गया है। तो इस वजह से दुआ कबूल बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती। तो इन बातों को पेश नज़र रखते हुए अपनी दुआओं को दुरुस्त करें कि दुआ मांगनी है इखलास के साथ मांगे, अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जे होकर मांगे, दिल भी रब की बारगाह में झुका हो, तवज्जो भी अल्लाह की बारगाह में हो, सोच भी अल्लाह की बारगाह में हो, और दुआ के आदाब का ख्याल रखते हुए दुआ मांगे। तो रब फरमाता है तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए।